بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے اگر کسی دوست نے میرا بتایا ہوا کوئی نسخہ بنایا ہو اور وہ نہ بنا ہو تو وہ نیچے کمنٹ کر سکتا ہے، کھلی آزادی ہے، لیکن بات تہذیب کے اندر آداب کے لحاظ سے۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ جو کمنٹس کرتے ہیں وہ آپ کی تربیت کو ظاہر کر دیتا ہے۔ کوشش کیجئے کہ اچھے الفاظ میں کمنٹ کیا کیجیے۔ آئیے آج کی نسخے سے چلتے ہیں۔ آج کا نسخہ بلڈ پریشر اور شوگر یعنی دونوں مرضوں کے لیے ایک ہی نسخہ کام کرے گا، کیونکہ اکثر شوگر والوں کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور ان بیچاروں کو شوگر کے لیے الگ دوا کھانی پڑتی ہے اور بلڈ پریشر کے لیے الگ دوا کھانی پڑتی ہے۔ لہذا میں ایک ایسا نسخہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ پہلے چند دن آپ اپنی شوگر کی دوا اپنے پاس رکھیں گے اور اس دوا کو دیسی دوا کو استعمال کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی شوگر اور بلڈ پریشر ایک جگہ پر قائم ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ کو کسی انگریزی دوا بھی کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نسخہ کیا ہے؟ قدرت کا ایک انعام ہے، سستا سا، آسان سا، جلدی بننے والا نسخہ ہے اور اثرات اس کے کمال ہے۔ چیزیں جو اس نسخے پڑتی ہیں صرف دو ہے، ایک تما جسے اندرائن بھی کہتے ہیں، کوڑ تما بھی کہتے ہیں، وہ خربوزے کی طرح ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا ہوا ہوگا۔ کوئی ایسی وہ پیچیدہ یا ایسی کوئی نایاب چیز نہیں ہے، بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، ہر پنسار اسٹور سے مل جاتا ہے۔ اگر آپ کوشش کریں تو آپ ویسے ہی اسے جنگل سے اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے کالی مرچ۔ دو چیزیں، تما، اندرائن اور کالی مرچ۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمے کے کون سے جز، کیا اس کے پتے لینے ہیں، اس کا پھل لینا ہے، اس کی جڑیں لینی ہے، کیا لینا ہے؟ آپ نے تمے کی جڑیں لینی ہے۔ تازہ جڑیں لے لیں، کسی سے حاصل کر لیں یا پنسار اسٹور سے اگر مل جائے تو وہاں سے بھی لے لیں۔ اگر آپ خود کوشش کریں گے تو آپ بھی مل جائے گی۔ وہ تازہ جڑیں آپ اکٹھی کر کے لے آئیں اور ان کو گیلا ہونے کی صورت میں، تازہ ہونے کی صورت میں ان کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ کاٹ لیں گے۔ جب آپ اسے کاٹ لیں گے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہو جائیں گے تو ان کو خشک کر لیں۔ آسانی سے خشک ہو جائیں گی، جلد سے خشک ہو جائیں گی۔ جب وہ خشک ہو جائیں گی تو ان کا وزن کر لیں، ان کے برابر وزن آپ نے کالی مرچ لے لینی ہے۔ یعنی اگر 50 گرام وہ تمے کی جڑیں ہیں، اندرائن کی جڑیں ہیں، تو 50 گرام ہی آپ نے کالی مرچ لینی ہے۔ اس کو پسوا لیں۔ آج کل تو آسان نہیں ہے۔ اسے جب آپ پسوا لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فل سائز کیپسول یعنی 1000 ملی گرام والا جو کیپسول ہوتا ہے وہ آپ بھر لیں گے، اور صبح کھانے کے آدھا گھنٹے بعد، شام کھانے سے آدھا پونا گھنٹہ بعد پانی کے ساتھ آپ اسے لے لیں گے۔ اگر پہلے 1-2 دن آپ کو 1-2 بار سے زیادہ دفعہ جانا پڑے واش روم میں تو اس سے گھبرانا نہیں، یہ 1-2 دن کی بات ہوگی، اس کے بعد یہ مکمل درست ہو جائے گا، آپ کی روٹین بن جائے گی۔ یہ تھا نسخہ، کم قیمت،
آسانی سے بننے والا، صرف آپ کو تمے کی جڑیں حاصل کرنے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی، زیادہ وہ بھی نہیں، تھوڑی سی، کیونکہ عام ملنے والی چیزیں ہیں۔ گیلی اس صورت میں لینی ہے تاکہ ان کو کاٹا جا سکے، کیونکہ جب تمے کی جڑ خشک ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹنا اور پیسنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کو گیلی حالت میں لیں گے، تازہ حالت میں لیں گے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر خشک کر لیں گے تو وہ بہت آسانی سے پیس جائے گی۔ کالی مرچ تو ویسے پنسار سے لے کر آپ شامل کر دیں گے۔ یعنی تمے کی جڑیں، خشک شدہ اور کالی مرچ برابر وزن آپ نے لے کر اسے پسوا لینا ہے اور فل سائز کیپسول بھر لینے ہیں۔ اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ شوگر والے اور بلڈ پریشر ہائی والے جب یہ نسخہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا اور شوگر بھی کنٹرول میں آ جائے گی۔ جب یہ آپ ایک کیپسول کھائیں گے تو آپ ایسا ہی سمجھیے کہ آپ نے وہ انسولین جو ہے وہ لگوا لی ہے۔ لیکن ایک بار وہی ہفتہ 10 دن کے لیے آپ احتیاط کریں گے، یہ دوا بھی کھائیں گے اور جو انگریزی دوا آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اپنے پاس رکھیں گے۔ اگر ضرورت محسوس کریں گے تو وہ ساتھ میں استعمال کر لیں گے، وہ بھی ہفتہ 10 دن کے اندر۔ اس کے بعد آپ کو وہ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ معزز ناظرین سامعین، کچھ دوستوں کی فرمائش تھی جو میں نے پوری کر دی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ بنائیں گے تو مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔